الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ امیری اور غریبی کے متعلق کچھ عرض کیا تھا. آج غریبی کن وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے اعمال کے لحاظ سے، روزمرہ کے معاملات کے لحاظ سے، کہ جن کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے رزق سے، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، رب الجلال فرماتا ہے کہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قال ربی، وہ کہے گا بما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا، بینا تھا. تو رب الجلال فرمائے قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھی؟
تمہارے پاس میرا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ کیا تو نے اس کو بلایا نہیں تھا؟ تو نے دنیا میں بلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج تجھے بلا دیا جائے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے کی معیشت اور زندگی جو اس کو تنگ کیا کہ ایسا بندہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ نہیں کہ آپ باقی سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور شب و روز جو ذکر جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت کے ذکر کی قبولیت حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ شرط ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ذکر میں جی کو لگانا۔ آپ تصویر پکڑ کے اللہ اللہ کرتے رہیں، بچے بلکتے رہیں، میرے آقا کریم اسلام تو نماز لمبی نہیں فرمایا کرتے، یا رسول آپ نماز لمبی جماعت کیوں لمبی کیوں نہیں فرماتے؟ رسول کریم اسلام کے تلفظ اور آپ کے لحن سے بہتر کون پڑھ سکتے؟ کوئی بھی نہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآشی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کو تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس کے باوجود میرے آقا فرماتے کہ میں نماز کو لمبا اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے تکلیف ہے کہ اندیشہ ہے کہ شاید پیچھے بوڑھے ہیں اور اس وقت عورتیں بھی آخری صفوں میں نماز پڑھا کرتی تھی، تو ان کے بچے نہ پیچھے رو رہے۔ رسول کریم اسلام اس حد تک خیال رکھا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی جن کی معافی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جی لگانا۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک آدمی ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں قرآن میں، کیونکہ آج کل حالات فتنے فساد والے ہیں، بندہ کہتا ہے قرآن میں تو ذکر کا حکم ہے، کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، ذکر کرتا ہوں۔ تو نماز کا حکم بھی ہے، اس کے قائم کرنے کا حکم بھی ہے، اور اللہ کے ذکر کا حکم بھی ہے۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں انسان کے روزمرہ کے حالات سے ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے غربت بڑھ جاتی ہے، جن سے زندگی تنگ ہوتی ہے، دکھوں میں اضافہ ہوتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اور کچھ انسان اپنے حالات خود جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان چیزوں سے دور رہا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے رزق کو کم کرتی ہیں۔ فقہاء کرام نے اس کو ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر تذکرہ کیا ہے۔ عمومی حالات میں جھوٹ بولنا، برائی کا مرتکب ہونا، زناکاری کا مرتکب ہونا، اس دو چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا، پہلے نمبر پہ رکھا گیا، جھوٹ اور برائی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی غربت میں اضافہ کرتی، آپ کی غربت میں اضافہ کرتی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اللہ رب العزت نے نبی اسلام کی زبان اقدس کو ایسا جملہ جاری کیا کہ جس جملے کی کوئی اصل موجود نہ ہو یا اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہو۔ جب بھی بولتے حضور سچ ہی بولتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی زبان اقدس کی شان کو بیان فرمایا، وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتی۔ انسان جب اپنی خواہش سے کام لیتا ہے تو اس میں خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ تو تیسری ایک بڑی بات، عمومی حالات میں ہم یہ ناخن جو اس طرح منہ میں ڈال کے، دیکھا ہوگا اکثر آپ نے لوگ ناخن منہ میں ڈالتے ہیں اور ان کو کاٹتے رہتے ہیں،
یہ غربت کا اضافے کا سبب، یعنی اس کی طرف شاید ہماری توجہ نہ گئی ہو. ناخنوں کو دانتوں سے کاٹنا یہ انسان کی پریشانیوں اور غربت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. پجامہ یا آنچل سے منہ صاف کرنا، مثلا یہ بعض لوگ یہ قمیض پکڑی نا یہاں سے اسے ناک صاف کر لے پیچھے سے یا منہ صاف کر لے، سمجھائی؟ عمل یہ معمولی سے ہے، عمل معمولی سے ہے، لیکن غربت میں اور تنگی میں اضافے کا سبب. عمل بڑا ہی عام سا ہے، غربت کا میں اضافے کا سبب بھی ہے اور تنگ زندگی کا سبب بھی ہے. کھڑے ہو کر پجامہ پہننا، کھڑے ہو کر، اب ہمارے حالات میں تو جب شلوار پہنی جاتی ہے تو کھڑے ہو کے پہنتے ہیں، لیکن شریعت میں ایک بیٹھ کے پہنے، کوئی اگر بندے کو مجبوری نہ ہو تو اسے بیٹھ کے پہننا چاہیے. یہ بھی غربت میں اضافے کا سبب بنتا. بیٹھ کر دستار باندھنا، اب یہ چیزیں ایسے نہیں ہے کہ صرف سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف تو ہے ہی، لیکن یہ غربت میں اضافے کا سبب بنتی. آپ کی پریشانیوں میں، آپ کے مسائل میں یہ چیزیں سبب بنتی ہیں. اور ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ علماء جو ہے وہی دستار پہن کے جمعے پہ آیا کریں، سب کے لیے ضروری ہے. اگر وہ سنت کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو چلیں ہر وقت پہننی چاہیے. اگر آپ ہر وقت نہیں پہن سکتے تو کم از کم جمعے والے دن تو پہن کے آ جائیں، کوشش کریں گے نا. دستار کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے بناؤ سنگار کر کے جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے نہیں باندھی جا سکتی تو یہ ہمارے بزرگ جو صاحب باندھ لیتے ہیں، یہ بھی اسی حکم میں. لیکن اگر اس کو اہتمام سے باندھا جائے تو اس میں اجر و ثواب ہے اور آپ کی غربت میں کمی ہوگی، غربت میں کمی ہوگی، اور پھر نماز پڑھنے کا ثواب جو بھی زیادہ ہوگا، نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. آپ کے گھر میں کپڑے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی اسپیشل کپڑا نہیں ہے تو یہ بیویاں جو دوپٹے سر پہ لیتی ہیں ان میں بعض دوپٹے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک رنگ کے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی دھلا ہوا آپ وہ لے لیا کریں. مقصد تو یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنا ہے. یہ میں نے مثال دی ہے، اس کو اب آپ یہ لگا دینا کہ جب بھی جمعے کا روز آئے تو بیویوں کو دوپٹے سینا شروع کر دیں. تو اگر گھر میں کوئی اور کپڑا پڑا ہے، کوئی رومال پڑا ہے، اور ہر گھر میں یقیناً کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور ہوتا ہے، تو کم از کم جمعے کے روز جو ہے نا، بالخصوص جو میرے دوست بھائی بزرگ جو ہے وہ پہلے تشریف لاتے ہیں، آپ ذوق والے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ 2 + 2 = 4، سمجھ گئے میری بات؟ تو آپ چونکہ پہلے تشریف لاتے ہیں، یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے آپ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی رومال سر پہ باندھ کیا ہے، خوبصورت بند سج کیا ہے کہ سونے کی بارگاہ میں سونے ہو کے جانا. اب بننے سنورنے سجنے کا مطلب کچھ اور بھی ہوتا ہے کہ آپ تازہ حجامت کروا کے، حجامت کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں، اشارہ کافی ہے. کب بدلیں گے اپنی زندگی کو؟ جب زندگی نہ رہی پھر بدلیں گے. پتہ ہے کسی کو زندگی کا؟ اور کوئی، میں اکثر یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی آپ کے سامنے صاحب کو سناتا رہتا ہوں کہ 2 چیزوں میں انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا، نہ دولت میں نہ عمر میں. تو وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، رسول کریم اسلام کے سامنے حاضر ہونا ہے. کب بدلے گے انسان؟ اسی آس اور اسی امید میں اپنی زندگی کو گوا دیتا ہے، بدلتا نہیں. کل بدلیں گے، پرسوں بدلیں گے، ابھی کون سا وقت ہے، ابھی کون سا ویلا ہے. تو دستار شریف بات چلی تھی کہ دستار شریف جو ہے اصل میں آج میرے گلے میں بھی کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے کل سے، تو اس لیے
میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ چیزیں آج آپ کو سکھا دیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے حقیقت بات۔ تو دستار شریف کو بیٹھ کے باندھنا یہ آپ کی غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ آپ انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ آئیں گے نا، تو یہ جو پیارے پیارے مچھیرے دیکھ رہا ہوں ان کے اوپر کوئی رومال وغیرہ دستار ہوگی جی، وعدہ کرتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ وہ بحث والی بات تو نہیں، وہ انشاءاللہ تو نہیں ہے نا؟ چلے اللہ آپ کو اجر عطا۔ ابھی سے ثواب یہ حضور کی امت کا خاص ہے، حضور کی امت کی شان ہے کہ یہ نیکی کا ارادہ کریں تو ثواب شروع ہو جاتے۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب تک نیکی کر نہیں لیتے تھے ان کے نام اعمال میں نہیں لکھی جاتی تھی، لیکن حضور کی امت کی شان یہ ہے کہ یہ ارادہ کریں تو ثواب شروع، ماشاءاللہ۔ تو بیٹھ کے دستار نہیں باندھتے، دستار جو ہے وہ کھڑے ہو کے اس کو درست کرتے ہیں۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنا، سبحان اللہ، خشک بالوں میں کنگھا کرنا، اپنے پف سنوارنا، ان کو ترتیب لگانا، ٹھیک ہے جی۔ یہ خشک بالوں میں کنگھا کرنا جو ہے یہ بھی غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ حالات کیوں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب روزے مرہ کی یہ چیزیں ہیں اور یہ تمام چیزیں غربت میں اور پریشانی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جوانی کے رنگ دیکھتے ہیں، اپنی جوانی کے طریقے دیکھتے ہیں، اتوار دیکھتے ہیں، بالوں کو سنوارتے ہیں۔ فرمایا تم بالوں کو سنوار لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری غربت اور پریشانی میں اور اضافہ ہو جائے، غربت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب بندہ کہتا ہے میں بال تو بڑے سنوار لوں لیکن میری غربت میں اضافہ نہیں ہوا۔ فرمایا تم کسی نہ کسی چیز سے دیکھ لو، پریشان ضرور ہو کسی نہ کسی معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ خشک بالوں میں کنگھا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ وضو کریں بالوں کو تر کر کے اس کے بعد جو ہے آپ کنگھا شریف کریں، اس پہ آپ کو اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اچھا جی، کینچی کے ساتھ منہ زیر ناف کاٹنا۔ کینچی کے ساتھ اگر کوئی عارضہ لاحق نہ ہو، کوئی مرض یا کوئی اس طرح کا کوئی مصیبت نہ ہو تو پھر اجازت ہے۔ عام حالات میں منہ زیر ناف اور منہ زیر بغل جو ہے یہ کینچی کے ساتھ کاٹنا، اس سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور 40 روز سے زیادہ زیر ناف بال جو ہے وہ رکھنا، 40 روز سے اوپر اگر گزر جائے تو زیر ناف بالوں کے تو آپ کی غربت میں اور اضافہ ہو، آپ اور پریشان ہو اور آپ کے حالات جو تنگ ہوں۔ اس لیے 40 روز سے پہلے منہ زیر ناف جو ہیں وہ کاٹ لینے چاہیے۔ پتہ ہے جی اس مسئلے کا؟ اکثر یہ دوست پوچھ بھی لیتے ہیں کہ منہ زیر ناف جو ہیں وہ کب کاٹنے چاہیے؟ تو شریعت میں 40 روز سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، 40 روز سے پہلے کاٹیں۔ بعض لوگوں کے جسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں ہارمونز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور بال زیادہ جلدی بڑھ جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا ایسے، بال بہت زیادہ بڑھنے کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بھی سمجھیں کہ اب یہ گندگی پیدا ہو رہی ہے اور جب ان کا دل، لیکن اللہ رب العزت نے جو یہاں پہ ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے نا وہ بڑی شانوں والا ہے، وہ آپ کو اس طرح دستک دیتا ہے، وہ ایک الجھن سے دل میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ اب بڑا غلط کر، تو جب وہ کہے نا کہ یہ صفائی ہونی چاہیے تو اس وقت آپ صفائی جو ہے وہ ضرور فرما لیا کریں۔ اللہ دروازے پر بیٹھنے کی عادت، دروازے پر بیٹھنا، کرسی ڈال کے اپنے دروازے کے سامنے بیٹھ، جو بھی آیا کیا حال ہے ٹھیک ہو، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے، اب یہ اپنے دروازے کے آگے کرسی ڈال کے بیٹھا ہو اور یہ سمجھ رہا ہے شاید میں اپنا جی بہلا رہا ہوں، جی نہیں بہلا رہا، اپنی غربت میں اضافہ کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی شخص کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنے دروازے کے آگے کرسی ڈال کے گلی میں بیٹھ جائے۔ ایک ہے کہ آپ کا ڈیرا بنا ہوا ہو، آپ اندر بیٹھے ہوئے ہو، گلی باہر ہو، وہ اس حکم میں نہیں، اپنے گھر کے دروازے کے باہر کرسی ڈال لینا اور بیٹھنا، جو بھی آئے۔ اب ظاہر ہے جو گزر رہا ہے، کوئی آپ کا مخالف ہے، کوئی آپ کا موافق ہے، کوئی باپ سے نہیں ملنا چاہتا، وہ بھی قریب سے گزرے گا، وہ
آپ سے سلام نہیں لے گا آپ تب بھی ناراض ہوں گے، آپ اس سے نہیں لیں گے وہ ناراض ہوگا، آپ کی عداوت پر ہر چیز میں حکمت ہے۔ تو اپنے گھر کے آگے کرسی ڈال کے بیٹھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ماں اور باپ کو نام لے کر بلانا، سمجھ آئی؟ ماں اور باپ کو نام لے کر بلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے کہ ایک لڑکا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ اس کے باپ بھی تھا۔ حضور علیہ السلام پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا قال ابی، یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے باپ کو نام لے کر نہیں بلانا، کبھی بھی اپنے باپ کو نام لے کر نہیں بلانا، یعنی اس کا نام محمد علی ہے، محمد احمد ہے، تو کسی بیٹے کے لیے اجازت نہیں کہ اپنے باپ کا نام لے کر بلائے یا اپنی ماں کا نام لے کر بلائے۔ مکڑی کے جالے دور نہ کرنا، آپ کے گھر میں اگر مکڑی کے جالے ہیں لگے ہوئے ہیں، اس کونے میں بھی ہیں، اس کونے میں بھی ہیں، اس کونے میں، سستی کے مارے ہوئے بندے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے گھر میں مکڑی کے جالے جو ہے وہ اتارتا نہیں ہے۔ یہ مکڑی کے جالے اگر گھر میں لگے رہے تو رسول کریم اسلام فرماتے ہیں کہ اس کی غربت میں، اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ سارا کام وہ بیوی پہ نہ ڈالا کریں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا، کیا ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی صفائی نہیں فرماتے تھے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جھاڑو کبھی نہیں دیا نبی علیہ السلام نے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے نہیں سلائی کیے؟ پھٹے کپڑے نہیں حضور نے سلائی کیے، اپنے جوتے کو مرمت فرما لیتے، کھانا نبی علیہ السلام بنا لیتے، لیکن اس کو اور محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو اگر گھر میں کسی کونے میں، اس کونے میں یا اس کونے میں جہاں بھی آپ کو مکڑی کے جالے نظر آئیں، اگر آپ ان کو چھوڑتے نہیں، اتارتے جلد ان کو، تو آپ کی غربت میں اور پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس کو اتار لیں تو اللہ رب العزت آپ کی غربت میں کمی واقع فرما دے۔ اللہ نماز میں سستی کرنا۔ اب سستی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا، پڑھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں۔ جس آدمی کو یہ خدشہ ہو کہ وہ نماز میں سستی کا شکار ہے، اسے چاہیے 12:30 بجے زور پڑھ لے۔ اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میری نماز رہنے کا یا اس میں سستی آ سکتی ہے، تو وہ اول وقت میں نماز جو ہے پڑھ لے تاکہ وہ سستی سے بچ سکے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص پچھلی رات یعنی تہجد کے وقت جو ہے اسے یقین ہو کہ اٹھ جاتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ رات عشاء کی نماز کے وتر چھوڑ دے اور صبح وتر جو ہے ان سے اس وقت وتر پڑھے، پچھلی رات پڑھ لے اذان فجر سے پہلے۔ اور اگر جس کو یہ ہلکا سا بھی خدشہ ہو کہ میں سو جاؤں گا، اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ میں نہیں اٹھ سکوں گا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عشاء کے وتر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ کے، فرضوں کے ساتھ پڑھ کے سوئے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا یہ چیز جو ہے آپ کی غربت کو اضافہ جو ہے وہ کر دے گی۔ بزرگوں کے آگے چلنا یہ غربت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جو بڑے ہوں بزرگ ہوں ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، والدین کے بھی آگے۔ باپ اگر جا رہا ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تمشی امامہ، اس لڑکے سے کہا حضور علیہ السلام نے کہ اگر تمہارے والد تمہارے ساتھ چل رہے ہو، تم ان کے ساتھ ہو، تو اپنے والد سے آگے نہیں چلو۔ اگر تم آگے چلو گے، بزرگوں کے آگے چلو گے، والد کے آگے چلو گے، بڑوں کے آگے چلو گے، تو تمہاری پریشانیوں میں اور غربت میں اضافہ ہوگا۔ اس چیز کا لوگ خیال و لحاظ نہیں رکھتے، اس لیے جب بھی چلیں تو دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے بڑی عمر کا ہے، آپ سے بڑی عمر کا ہے کہ آپ سے تھوڑی عمر کا ہے۔ اگر بڑی عمر کا ہے تو آپ کا وہ بزرگ ہے، آپ اس کے پیچھے چلیں، اس کے آگے نہ چلیں۔ اللہ، جو کو زندہ چھوڑ دینا۔ جو سمجھتے ہیں آپ کہ سر سے جو نکلی ہے، اور یہ یقیناً غلاظت کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب نہایا نہیں جاتا، اور بالخصوص یہ بچیوں کے اندر یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں اور وہ نہاتی نہیں ہیں، صفائی کم رکھتی ہیں، تو جس سے یہ جوئیں گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نہانے سے صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، تندرستی برقرار رہتی ہے، اور اس سے کوئی بندہ بھی نہانے کی وجہ سے نہیں مرتا، نہانے کی وجہ سے کوئی بھی نہیں مرتا، یہ صرف سستی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے
روزانہ نہانا یہ عقل مند لوگوں کی علامت. اگر کوئی عارضہ لائق نہ ہو، یہ نہیں کہ اب سردی کا موسم ہو، اب بوڑھے بابا جی جو ہیں وہ آپ سے کہیں کہ آپ ٹھنڈے پانی سے نہا کے ہیں تو ظاہر خرابی ہو سکتی. تو بلا کسی عذر کے نہ نہانا یہ کم عقل لوگوں کی علامت ہے. جو عقل مند آدمی ہیں، جو سیانے بندے ہوتے ہیں، وہ ڈیلی نہاتے ہیں. اس سے تعفن دور ہوتا ہے، اس سے غلاظت دور ہوتی ہے، اور جو سامنے والا بندہ ہے اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا نہیں. اور یقیناً یہ بات کہ بعض لوگ اس طرح زلفیں رکھ لیتے ہیں، سر پہ سجا لیتے ہیں، اوپر دستار آ گئی، اب زلفوں کی صفائی ضروری ہے. زلفوں کی صفائی ضروری. اب حضرت نے زلفوں کی صفائی نہیں کرنی، اور جب کسی مجلس و محفل میں بیٹھے دستار اتارے تو جو پاس بیٹھے ہیں ان کے لیے عذاب بن جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے تکلیف دے اور تعفن کا سبب بنے. تو ایسا نہیں کرنا. نہانے سے کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا. زلفیں رکھنا یہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت اور بہت بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ان کی صفائی رکھنے سے زیادہ ضروری ہے. اس کی صفائی رکھنا زیادہ ضروری ہے. اپنی طبیعت میں نفاست جو ہے وہ اس کو رکھنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اگرچہ وہ پرانے ہی ہوں، صاف ستھرا صافہ جو ہے وہ سر پہ باندھنا، اور بن ٹھن کے رہنے کا مطلب جو آپ لیتے ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 5 وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانا ہوتا ہے. تو سونے کی بارگاہ میں سونے ہو کے جاتے. آپ کسی شادی کے پروگرام میں دھوتے منہ چلے جائیں تو کیا کہے گا شادی؟ بے وقوف آدمی سے اٹھ کے آ گئے، کسی سے معاملہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، آپ سے اسمیل آ رہی، بدبو آ رہی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جون جو ہے یہ آپ کے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کو آپ زندہ چھوڑ دیں تو آپ کی غربت جو ہے اس میں یہ اضافے کا سبب بن. صبح کے وقت سونا، صبح کے وقت بغیر کسی عذر شرعی کے سونا بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، آپ تاخیر سے آ سکتے ہیں، جو بھی ہے یہ آپ کی مجبوریاں ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے تک سونا یہ غربت میں اضافے کا سبب ہے. اس سے غربت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے بغیر کسی عذر کے مسجد سے جلدی باہر آ جانا. فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے اس کا مسجد میں جی نہیں لگتا، وہ کہتا ہے جلدی پڑھاؤں اور نکلوں بغیر کسی عذر. اب گھر میں کام بھی کوئی نہیں ہے بھی فارغ، شام تک فارغ ہے، لیکن اب جیسے نماز جمعہ ہوئی، آپ دکان کھولی ہے، یہ آپ کا ایک عذر ہے، اور کوئی معاملہ یہ آپ کا ایک عذر ہے، کوئی کاروبار آپ کا منتظر ہے، یہ آپ کا عذر ہے، لیکن آپ کو عذر ہی کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی کام بھی اور نہیں ہے. تو آپ کی یہ خواہش ہے کہ ادھر امام صاحب سلام پھیرے، ہم دعا بھی گھر جا کے مانگے، نہ سلام پڑھے نہ کچھ یہ نہ وہ. بعض لوگ تو ویسے سلام کے قائل نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سلام میں شمولیت اختیار کر لی تو شاید ہمارا جمعہ ضائع ہو جائے. اس طرح کے ذہن بھی ہے نا لوگوں. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے کوئی گھر میں کام بھی نہیں ہوتا، کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود جو ہے وہ مسجد سے فوراً نکلنے کی، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فجر کی نماز کے متعلق کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد مسجد سے باہر آ جائے تو یہ اس کا عمل جو ہے اس کی غربت میں اضافے کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دے. کتنے ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں، کتنے ہمارے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے. عمل یہ چھوٹا سا ہے لیکن آپ کی غربت اور آپ کی پریشانیوں میں اضافے کا سبب، آپ کی غربت میں اضافے کا سبب ہے. آپ غربت صرف اسی کو نہ سمجھیں کہ غربت بس بندے کی یہی ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے چیزیں کم، پیسہ اس کے پاس کم. تو پچھلے جمعہ پر میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ رسول کریم اسلام فرمایا کہ غربت اصل میں کیا ہے کہ بندے کے پاس مال ہوتا ہے، بندے کے پاس مال ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا. اصل غریب تو وہ ہے جس کے پاس مال ہو وہ اللہ کی راہ میں نہ دے سکے. تو یہ عمل وہ ہیں جو انسان کو دل کا غریب کر دیتے ہیں، حقیقت میں بھی غریب بنا دیتے ہیں، حالات میں بھی غربت آ جاتی ہے اور دل کا بھی بندہ غریب بن جاتا ہے. اس لیے اس عمل سے بالخصوص جو میں نے عرض کیا کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے ہاتھ جو ہے وہ ضرور دھو لیا کریں. بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی یہ شک لاحق ہے کہ ہاتھوں کے اوپر غلاظت ہے تو صابن سے دھوئیں، اور اگر صابن سے نہ دھو سکے تو کم از کم ان کے اوپر پانی بہا لینا اور مل لینا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کی پریشانیوں اور آپ کی غربت جو ہے
اس میں اس سے کمی جو ہے وہ واقع ہوگی۔ مالداری کے باوجود اولاد پر خرچ نہ کرنا، مالداری کے باوجود اولاد پر خرچ نہ کرنا۔ جتنا اولاد پر خرچ کرنے سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، اتنا اور کسی پر خرچ کرنے سے سکون نہیں ملتا۔ جتنا اپنی اولاد پہ خرچ کرنے سے، اور خرچ جو ہے وہ شرعی ہو غیر شرعی نہ ہو، جس میں بہت سارے ایسے لغویات آ جاتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اگر وہ نہ ہو تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کے لیے لباس ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا سامان ہے، اس جب بھی خریدیں تو اپنی اولاد پہ جی کھول کے خرچ کرے۔ رسول کریم اسلام ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اولاد پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اولاد پر خرچ کرنا، اب اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ آ رہا ریٹرن آپ کو ہی ہو رہا ہے، وہ آپ کے پاس ہی آ رہا ہے مال، لیکن اس سے قلبی سکون ملتا ہے اور بندے کی غربت جو ہے وہ کم ہوتی ہے اولاد پہ خرچ کرنے سے۔ مالداری کے باوجود اولاد پہ خرچ نہ کرنا یہ غربت میں اضافے کا سبب ہے، غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن میں وہ بیان کر رہا ہوں جس سے آپ ناراض نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس سے آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کھانے کے بعد برتن صاف نہ کرنا۔ برتن صاف کرنے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ کھانے کے بعد برتن صاف نہ کرنا، یہ نہیں کہ مہمان آیا آپ نے کھانا خود بھی کھایا اسے بھی کھلایا اور وہیں پہ بیٹھ کے صاف کرنا شروع، یعنی برتنوں کو کی صفائی جو ہے اس میں تاخیر نہ کریں۔ جیسے ہی مہمان جائیں برتن جمع ہو جائیں، ان کو رات کے برتن، جب رات کو مہمان آئیں تو صبح تک ان کو نہیں رکھنا کہ یہ برتن پڑے ہیں اب صبح ہم دھو لیں۔ فرمایا فوراً جب بھی یہ پہلی فرصت میں ان برتنوں کو دھونا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اگر آپ برتن رات کے پڑے ہوئے سستی کی وجہ سے صبح دھو لیں گے پڑے ہیں تو یہ آپ کی غربت میں اضافے کا سبب جو ہے وہ بن سکتے۔ چراغ جل رہا ہے تو اس کو پھونک مار کے بجھانا، چراغ کو پھونک مار کے بجھانا غربت میں اضافے کا سبب ہے جناب۔ اب کیسے بجھائے؟ کوئی ڈھکن وغیرہ رکھ لیں، ڈھکن وغیرہ رکھیں، جیسے چراغ جل رہا ہے اس کے اوپر آپ رکھ، کوئی چھری وغیرہ لے لیں، اس طرح چراغ جل رہا ہے اس کے اوپر اس طرح۔ اب چراغ جلاتے کوئی چراغ جلاتے مزاروں پہ جس کی شرعی اجازت کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھیں کتنی جہالت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اوپر آگ جلانے سے قبر والے کو اذیت ہوتی ہے، مگر ایک شرط سے مستثنا ہے، وہ کون سی؟ کہ اگر قبر راستے میں ہو، لوگوں کے اس کے اوپر چڑھ جانے کا خطرہ ہو، روندنے کا خطرہ ہو تو پھر آپ جلا سکتے ہیں، ورنہ یہ مزاروں پہ یہ چراغ جلائے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ مزاروں کے اوپر جو ہے 4-4-5-5 من جو ہے وہ تیل جلائے۔ تیل جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، صاحب مزار کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں آپ جاتے ہیں اللہ کے ولی کے مزار پہ پھول پھینکتے، پھول پھینکتے، سبز چیزیں، سبز پتے رکھتے ہیں، تو یہ تو ذکر ہے نا حدیث پاک میں کہ ہر سبز چیز جو اللہ کا ذکر کرتے، یہ آپ تیل جلا رہے ہیں وہ کیا؟ اور مزار کے اوپر چاندی کے پیکٹ چڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر، سونے کے، بعض لوگ یہ مزاروں کے اوپر سیرے جو بلا کے نا اس طرح محسوس، ہندو نہیں اپنے وہ ان کے کیا ہوتے تھے ان کے مندر جو وہاں جا کے سیرے لگا دیتے، ٹال جو ہے وہ وہاں مزاروں پہ جا کے ٹال باندھ دیتے ہیں۔ کیا ہماری ٹال قوم ہے، مزاروں کے اوپر ٹال باندھ جانوروں کے گلوں سے اتار کے۔ تو چراغ جو ہے اس کو اگر گھر میں جل رہا ہو، اب اس کی ضرورت نہیں آتی، ورنہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہو تو موم بتی اس کی جگہ آپ لے سکتے ہیں، یہ بھی چراغ ہی ہے۔ تو موم بتی جو ہے اس کو جلانا اور پھر اس کو پھونک مار کے بجھانا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پھونک مار کے نہ بجھائیں، کسی لوہے کی چیز سے اس کے اوپر اس طرح رکھ دیں، اس سے آپ کی غربت جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا۔ فرمایا کہ کھانے پینے کے جو برتن ہیں وہ ڈھانپ کے رکھنے سے، کوئی ایسا گھر میں کپڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بات اگرچہ چھوٹی سی ہے
لیکن اس سے نقصان بڑے. برتن گھر میں پڑے ہیں, آپ کے کچن میں برتن پڑے, وہ کھلے چھوڑے, یا تو ان کو اس طرح لٹکا کے رکھیں کہ کوئی بھی حشرات الارض میں سے یا کوئی بھی چیز ان برتنوں کے اندر داخل نہ ہو, اس طرح لٹکے ہو جس طرح وہ کراکری سی, وہ سٹینڈ سے بنا ہوتا ہے, کراکری سٹینڈ جس کو کہتے ہیں, اس میں برتن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ اصل اس کی علت یہ ہے ڈھانپ کے رکھنے کی کہ اس میں کوئی حشرات الارض میں سے یا کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے زہریلا اس میں نہ جائے. دیکھیں نا ہمارے آقا نے ہمارا کتنا خیال رکھا, ہمارے برتنوں کا بھی حضور نے خیال رکھا کہ کوئی ایسی زہریلی چیز جو ہے وہ نہ چلی جائے کہ جس سے فرمایا بستر جب سونے لگو نا تو بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا کرو کہ ہو سکتا ہے کوئی زہریلی چیز جو ہے آپ کے بستر میں بیٹھی ہو. یہ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سراپا رحمت ہے کہ کہیں میرے امتیوں کو تکلیف نہ, اذیت نہ ہو جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو برتنوں کو فرمایا کہ اچھی طرح ڈھانپ کے رکھنا, اس سے آپ کی غربت میں کمی ہوگی, اور برتنوں کو ننگا چھوڑیں گے فائدہ بھی آپ کا ہے نقصان بھی آپ کا. تو برتنوں کو اگر ننگا چھوڑیں گے تو آپ کی غربت میں اضافہ ہوگا. جوتا اگر الٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو فوراً سیدھا کر, جوتا الٹا ہے تو فوراً سیدھا کریں. جوتا الٹا چھوڑ دیا تو آپ کی غربت میں اضافہ ہو, آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو, آپ کے مسائل میں, آپ کے معاملات میں اضافہ ہو. تو کبھی بھی جہاں بھی جوتا, اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جوتا ساری رات الٹا پڑا رہے تو وہ شیطان کا مسکن بنا, اس کے اوپر آ کے شیطان ساری رات جو مزے سے وہ بیٹھا رہتا ہے. اللہ. تو فرمایا کہ اولاد کو گالیاں دینا, اولاد کو گالی دینا, لعنت کرنا, اس سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے. چھوٹی سی بات ہوئی نا, چھوٹی سی بات ہوئی گھر میں تو ابا جان نے بابا جان نے پکڑ جو ہے وہ تیرا بیڑا کر کو, تو ایسے نہ ایسے کہو. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے, ایک بابا جی آپ کی خدمت میں حاضر, اپنے بیٹے کے لیے شکایت کی, کہا میرا بیٹا بہت برا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اپنے زبان کو بزرگوں بند کرو. کہا کیوں, میں ہی آپ سے دکھ سنانے کے لیے آیا کہ میرا بیٹا بہت برا. فرمایا وہ پہلے نہیں تھا, ہو گیا. کیوں, کہا تم باپ ہو, تم والد ہو, تمہیں پتہ نہیں والد کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہے اولاد کے حق میں تو قبول ہو جاتے ہیں. میں کبھی بھی اپنی اولاد کو برا نہ کہو, اگر ان میں خامیاں ہیں, ان میں کوتاہیاں ہیں, ان میں بربادیاں ہیں تو ان کے لیے دعا کرو. جب بھی بولے اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرما, میرے بیٹے کو ہدایت, اس کی برائیاں جاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے یہ نہ کہو میرا بیٹا بہت برا. وہ نہیں برا تب بھی حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا بھی ہو جائے گا. اس لیے اولاد کو گالی نہ دیں, اولاد کو لعنت جو ہے وہ اولاد پر نہ کریں, اور نہ ہی انہیں گالی دیں. اگر آپ گالی دیں گے اور ان پر لعنت کریں گے تو فرمایا اس سے آپ کی غربت جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. فقیر کو جھڑک دینا, اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. فقیر کو جھڑکنا غربت میں اضافے کا سبب ہے, لیکن فقیر سے ساتھ بندہ کرے کیا؟ فقیر کا تو ایسے بعض فقیر تو ایسے ہوتے ہیں تو کہہ گاڑی کا شیشہ اگر نیچے ہوتا تو تمہارے گریبان سے پکڑ لے, اس کو کہتے ہیں متکبر فقیر. کوئی فقیر آئے آپ کی, اگر آپ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے کیونکہ اب یہ کاروبار بن چکا ہے, اور شریعت نے حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ سخت سزا رسول اسلام بیان فرمایا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرانی نے مجمع کبیر میں مجمع صغیر میں ذکر فرمایا کہ میدان عرفات میں شخص مانگتا پھر رہا تھا وہ بڑا صاحب استطاعت تھا, ٹھیک تھا, یعنی حالات اس کے ٹھیک تھے, نوجوان بھی تھا. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے درے لگوائے. یعنی یہ مانگنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے, مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہاں اب نوجوان قسم کے جو 1000 روپے دیہڑی بھی کما سکتے ہیں, آرام پہ لگے ہوئے, لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں یہ مستحق نہیں ہے تو اس کو نہ دے, اس کو نہ دے, لیکن جھڑکے نہیں. اور آپ میں یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر فقیر آپ کو گالیاں دینا شروع کر, فقیر آپ کو پورا کہ تو یہ ہے متکبر فقیر اور اس کی بخشش نہیں ہوتی, اس کی گالیوں کو نظر انداز کر دیں اور نفرت نہ کریں,
نفرت اور چیز ہے، نہ دینا اور چیز ہے. نفرت نہ کرے اور اس کو جھٹکے نہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. قبرستان میں ہنسنا، جب کوئی فوت ہوتا ہے، ابھی دیکھا کہ جنازے کے موقع پر ہی لوگ ہنسی مذاق، اب جنازہ ملاقات کا ایک بہانہ بن چکا. پہلے لوگ جاتے تھے جنازوں پہ تو ثواب کے لیے جاتے تھے، اب ملاقات کے لیے، سیاسی معاملات جو ہے میٹنگز کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سب جمع ہوں، جس نے نہیں آنا وہ بھی آئے گا. بڑے میاں صاحب سے ٹائم جنازے فلاں کے جنازے پہ وہاں مل لیتے. تو پھر جب بندہ اپنی ذاتی گفتگو کرتا ہے اس میں ہنسی بھی مذاق بھی ہوتا ہے، تو جنازے پہ لوگ مسکرانا شروع کر دیتے، جنازے پہ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے. تو فرمایا اگر قبرستان میں آپ میت دفن کرنے کے لیے گئے یا ویسے گئے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، تو وہاں قبرستان میں ہنسنا یہ آپ کی غربت میں اضافے کا سبب ہے، آپ کی پریشانی میں اضافے کا سبب ہے. مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان سو جانا، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان سو جانا یہ غربت میں اضافے کا سبب ہے. اس لیے مغرب اور عشاء کے درمیان نہیں سونا، اور جب تک فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو اس وقت تک نہیں سونا چاہیے. سونے والا ان دو وقتوں میں سونے والا جو ہے اس کے غربت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو قبرستان میں بالکل نہیں ہنسنا چاہیے. آپ میت کو دفنانے کے لیے گئے، جب تک قبرستان سے نہ نکلے تو یہ کھا اور کہہ کے وہاں نہ لگایا کرے. یہ کہہ کا آپ کو بیڑا گرک کر دے گا، آپ کے حالات خراب کر دے گا، آپ کی غربت جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے. گانے بجانے میں دل لگانا، اب آپ کہتے ہیں یہ تو غذا ہے، اور کسی کیا یہ غلط جملہ بکا ہوا ہے کہ موسیقی روح کی غذا. حد ہو گئی، موسیقی تو جہنمیوں کی علامت ہے. گانے بجانے میں دل لگانے والا بندہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. جب آپ یہ سنتے ہیں کسی گاڑی میں، کسی باہر کسی ہوٹل پہ، یار کوئی چیز لگا، یار کوئی چیز لگا، اب کیا سمجھ، یہ جو آپ لگوا رہے ہیں نا یہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہے. آپ کی غربت میں اضافہ، آپ کی پریشانی میں اضافہ، اور ہے بھی حرام کام. حرام تو وہ کام ہے نا یعنی حکم کے لحاظ سے، لیکن ایک سبب یعنی غربت کا یہ بھی ہے کہ گانے بجانے میں دل لگانا، اور نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا. یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، موسیقی کوئی روح کی غذا نہیں ہے. موسیقی کوئی روح کی غذا کیوں کون ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. بس موسیقی سے دل کو سکون نہیں ملتا، دل کو سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے. موسیقی سننے سے تو انسان کی جو طبیعت ہے وہ زنا تکاری کی طرف، عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہے. اس سے تو بربادیاں ہوتی ہیں، اس سے تباہیاں ہوتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرمایا. حضور نے فرمایا کہ موسیقی اور موسیقی کے آلات جس گھر میں موجود ہوں، جس گھر میں طبلہ ہو، جس گھر میں باجا ہو، جس گھر میں یہ ہو وہ فلاں، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اس سے منسلک رہنے والے لوگ مانگتے پھرتے ہوتے، جتنے بھی ان کے پاس پیسے ہوتے مانگنے والے ہیں. وہ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہوتے مانگنے والے ہیں. وہ اربوں روپے کی گاڑیاں میں لے لینا تو ہر روز مانگ کے لاتے ہیں. وہ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے جناب انہیں قصیدے پڑھنے پڑتے، کیسے کیسے فاسقین کی ان کے انہیں تعریفیں کرنی پڑتی، پھر ان کو وہ مال ملتا. تو یہ جو انہوں نے گھر میں وہ تمورا رکھا ہوا ہے، گھر میں وہ جو باجا رکھا ہوا ہے، گھر میں وہ جو طبلہ اور وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کا وبال ہے کہ وہ سارے ان کی غربت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ موسیقی سے محبت کرنا یعنی ساز باجے سے محبت کرنا یہ آپ کی غربت جو ہے اس میں اضافے کا سبب ہے. اور ساز باجا گانا یہ انسانی طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. جنابت کی حالت میں کھانا کھانا، اب اس میں دو صورتیں ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھیں. ایک ہے روزے کی، سحری کی،
آپ کو جنابت لاحق ہو گئی، کسی وجہ سے آپ نہا نہیں سکے، غسل نہیں فرما سکے، سحری کا وقت جا رہا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے کھانا کھا لیں، وضو اگر اتنا ٹائم ہے تو کھا لیں، اگر وضو کا ٹائم بھی نہیں ہے تو ہاتھوں کو کلی کر کے فوراً آپ کھانا جو ہے وہ تناول فرما لیں تاکہ آپ کی سحری نہ رہے۔ اور اس کو عادت بنا لینا کہ حالت جنابت میں پانی ٹھنڈا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ آپ رات کو جنابت لائق ہو گئے اور نفس نے کہا کہ صبح پانی گرم کر کے صبح پانی گرم کر کے نہائیں گے، تہجد کی نماز ہے، فجر کی بات نہیں ہو رہی، تہجد کی نماز کی بات ہو رہی، تہجد آج چھوڑ دیتا ہوں، پانی گرم کروں گا اور نہاؤں گا۔ بس نفس نے یہ خیال کیا تو حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک بڑے تالاب میں جس میں یک ٹھنڈا پانی تھا اس میں چھلانگ لگا اور کپڑوں سے میں چھلانگ لگائی، انہی کپڑوں غسل کیا، انہی کپڑوں کو اپنے جسم پر خوش کیا اور اپنے نفس سے مخاطب کو کہتے ہیں ہوں تیری طبیعت صاف ہوئی کوئی تو مجھے ایسے مشورے دیتا ہے۔ یہ بھی تو ہمارے اسلام ہے نا یار، یہ بھی تو ہمارے بزرگ، جب بھی آپ ناپاک ہوں تو سانسیں بھی کم آنی چاہیے، فوراً غسل کر رہے ہیں، یعنی طبی لحاظ سے کہ آدھا گھنٹہ ٹھہر کے یا جب آپ ریلیکس فوراً غسل آپ کو کرنا یہ ضروری ہے۔ جتنے بھی سانس آئیں گے ہمارے بزرگ اسے بھی مناسب نہیں سمجھتے، چاہے جائے کہ آپ حالت جنابت میں روزانہ کی روٹین بنا لیں، چائے بھی پی رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سے قریب جا رہے ہیں، تو یہ جو آپ حالت جنابت میں کھانا کھا رہے ہیں میرے بھائی، اس سے آپ کی غربت میں اضافہ ہوگا، اس سے کمی نہیں ہوگی۔ اس مضمون کو میں یہی پہ چھوڑ، کافی لمبا مضمون انشاءاللہ ایک اس کی انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پہ آپ کے ضرور دوست گزار کروں گا۔ تو جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی، پتہ نہیں آپ سوتے رہے کہ جاگتے رہے، سوتے رہے کہ جاگتے رہے، تو جتنی بھی چیزیں آپ کے سمجھ آئیں ان میں سے جتنے بھی یاد رہے یہ گھر جا کے آپ نے ضرور بتانا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔